السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بچوں کی نفسیات کے حوالے سے ہے۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ بچوں کی نفسیات اور بڑوں کے نفسیات کے علاج میں کیا فرق ہے۔ تو بچوں کی نفسیات کے علاج کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی گفتگو۔ نفسیاتی علاج کے سلسلے میں بچوں کی نفسیات کے علاج کا طریقہ کار بڑوں کی نفسیات سے چند معاملات میں مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً بچہ خود مدد حاصل نہیں کر سکتا۔ اساتذہ یا بڑے اندازہ کرتے ہیں کہ بچے کا رویہ یا برتاؤ یا دیگر بچوں سے مختلف ہے، یا انہیں کسی قسم کا نفسیاتی یا ذہنی مسئلہ ہے، یا انہیں کسی نفسیاتی یا طبی علاج کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ بچے عام طور سے خود تو اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ جا کے کسی ماہر نفسیات سے علاج کروائیں، تو اس وجہ سے جو بڑے ہیں یا اساتذہ ہیں وہ ان کے رویوں سے سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کو علاج کی ضرورت ہے یا ان کو کوئی مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ کہ بچے میں نفسیاتی یا ذہنی مسئلہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ مسئلہ نہ صرف بچے میں ہے بلکہ والدین، بہن بھائی یا اہل خانہ، گھر یا اسکول میں بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یعنی بچے کی نفسیاتی علامات اشارہ کرتی ہیں کہ گھر یا اسکول میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کو بچے میں حل کرنے کی صلاحیت نہیں، اور وہ مسئلہ بچے میں ایک نفسیاتی مرض کی شکل اختیار کرتا ہے۔ نمبر 3، بچے اپنی پرورش اور نشو و نما کے کئی مدارج طے کرتے ہیں۔ اس لیے بچے کے نفسیاتی و جذباتی مسائل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بچے کی نارمل پرورش اور نشو و نما کے مدارج کو سمجھیں کہ یہ مسئلہ نارمل ہے یا ایب نارمل۔ مثلاً اگر بچہ 3 سال کی عمر تک رات میں بستر گیلا کر دیتا ہے تو یہ نارمل ہی گردانا جائے گا، لیکن 7 سال کی عمر کے بعد یہ مسئلہ غور طلب اور حل طلب ہے۔ اس کے علاوہ والدین کی جدائی یا والدین میں علیحدگی کے مسائل کے اثرات چھوٹے بچوں پر زیادہ مرتب ہوتے ہیں بنسبت ان کے بڑے بہن بھائیوں کے۔ نمبر 4، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بچے اپنے مسائل کا اظہار بہتر انداز میں کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ بچے مختلف حالات اور مواقع پر مختلف قسم کی پریشانی یا دقت محسوس کرتے ہیں، یا انہیں یہ محسوس تو ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہے، لیکن وہ اسے اپنے الفاظ میں بیان کرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے گھر والے یا قریبی افراد بچوں کے رویوں اور برتاؤ کی تبدیلیوں کو محسوس کر سکتے ہیں، یا انہیں مختلف موقع اور سچویشن کے مطابق کی تبدیلی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ وہ سچویشن کو سمجھ کر بہتر انداز میں بیان بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے نفسیاتی معالج کو بھی مسئلے کو مختلف انداز سے چھان پٹک کر اندازہ کرنا پڑتا ہے کہ اصل مسئلہ کس نوعیت کا ہے اور کہاں مدد کی ضرورت ہے۔ آیا کہ بچے کو علاج کی ضرورت ہے یا اس کے ماحول کے اندر کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، بچوں کے نفسیاتی اور جذباتی اور برتاؤ کے مسائل کا علاج بھی بڑوں سے مختلف ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کی تشخیص میں بہت ہی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ بچوں کے علاج میں ادویات کا استعمال بہت ہی کم یا بہت سمجھ بوجھ کے بعد کیا جاتا ہے۔ عام علاج کے سلسلے میں بڑوں کی مدد کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھار اصل مسئلے کی جڑ بچے میں نہیں بلکہ والدین یا اساتذہ یا اس کے ماحول میں ہوتی ہے، یا متاثرہ ماحول کی تبدیلی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے لازمی نہیں ہے کہ اگر بچہ کسی نفسیاتی مرض کا شکار ہے تو ہم اس بچے کا علاج کریں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ علاج کی ضرورت ان کے والدین، ان کے اساتذہ یا اور ان کے ماحول کے اندر کسی اور فرد کو ہو۔ میرا نام ہے ڈاکٹر امانت اللہ پٹھان، میں سائیکیٹرسٹ ہوں، ارادہ کمپلیکس فار مینٹل ہیلتھ، وزارت صحت، سعودی عرب۔